من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم رب کائنات خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین جار المستجرین، ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قسمیں کھا رہا ہے، رات کی قسم، دن کی قسم، نر کی قسم، مادے کی قسم۔ اس کے بعد کہتا ہے اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اے انسان تمہاری کوششیں بے مقصد ہیں، بے ہدف ہیں، پراگندہ ہیں، منتشر ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تو جو بھی عطا کرے اور تقوی اختیار کرے اور نیکیوں کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے انجام کو خیر تک پہنچا دیں گے۔ کل آپ کے سامنے میں نے ان آیتوں کی تلاوت کی تھی، اور آج ظاہر ہے کہ دوسری اور آخری مجلس ہے، اور انہی آیتوں کے ذریعے بیان کو انشاءاللہ مولا کے صدقے میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ عزیزوں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 6666 آیتیں نازل کی، 114 سورے اتارے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا میں عظمت قرآن پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اتنے مجمع کے سامنے، مل کر فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد بیان کو آگے لے جاؤں گا۔ پہلے زمانہ سمجھے کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 6500 سے زیادہ آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے کسی محترم سننے والے سے کہا کہ جناب ذرا قرآن پاک لے کر آئیں۔ ایک صاحب اٹھ کے گئے اور گھر سے قرآن پاک لے کر آ گئے۔ قرآن مجید لانے کے بعد انہوں نے مجھے دیا، میں نے کھڑے ہو کر قرآن مجید لیا، اس کو چوما، اور چومنے کے بعد مجمع سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ سارے مجمع نے کہا یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے چوم کر رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی اب قرآن میں
6666 آیتیں ہیں، تو اب الگ الگ آیتیں تو لکھ کے نہیں لانی ہیں. 114 سورے تو آسان ہے نا، تو الگ الگ جلدوں کے اندر 114 سورے لے کر آ جائیں. کوئی صاحب سن رہے تھے وہ اٹھ کے گئے اور جا کر انہوں نے 114 سورے ان جلدوں میں الگ الگ مہیا کیے، تہیا کیے، اور یہاں لا کر ٹیبل کے اوپر رکھ دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ آپ نے کہا تھا 114 سورے لے کر آئیں، تو میں نے لا کر یہ ایک الگ الگ جلدوں کے اندر سورے لا کے رکھ دیے ہیں. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا. اب میں نے ایک سورہ حمد اٹھایا، ایک جلد، اور مجمع سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. مجمع نے کہا یہ قرآن ہے. میں نے چوم کر رکھ دیا. پھر میں نے دوسرا سورہ اٹھایا، سورہ بقر. میں نے مجمع کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ بھی قرآن ہے. میں نے اسے بھی چوم کے رکھ دیا. تیسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ آل عمران. میں نے اسے اٹھایا. مجمع سے پوچھا جناب یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. میں نے بھی قرآن کو اس کو چوم کر رکھ دیا. میں سورے اٹھاتا گیا اور مجمع سے سوال کرتا گیا کہ یہ کیا ہے؟ سورہ نساء کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن. میں نے کہا مائدہ کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن. میں نے سورہ انعام اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن. میں نے سورہ اعراف اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے نا. تو میں نے کہا جناب ہر سورے کے جواب میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن. اب میں نے کہا مثال دے رہا ہوں میں آسان کرنے کے لیے. فرض کریں میں خانقاہ آیا، اب یہاں پر جو دریا بہتا ہے، فرض کریں میں اس دریا کے پاس کھڑا تھا اور میں نے سارے مجمع سے پوچھا کہ جناب یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ سارا کا سارا پانی ہے. دریا ہے تو ظاہر ہے کہ پانی ہے. میں توجہ کریے گا، فیصلہ مل کے کرنا ہے. میں نے جگ میں برتن میں دریا سے پانی نکالا، اور جو پانی جگ میں آیا تھا تو مجمع سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جناب یہ بھی پانی ہے. میں نے اسے گلاس میں ڈالا. میں نے کہا جو گلاس میں آیا یہ پانی نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں یہ بھی پانی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ دریا بھی پانی، جو جگ میں آئے وہ بھی پانی، جو گلاس میں آئے وہ بھی پانی، جو کپ میں ڈالو وہ بھی پانی. پورا قرآن وہ بھی قرآن، 10 سورے وہ بھی قرآن، 5 سورے وہ بھی قرآن، 1 سورہ وہ بھی قرآن، سورہ بقر بھی قرآن، آل عمران بھی قرآن، سورہ حمد بھی قرآن، سورہ نساء بھی قرآن. فیصلہ علی والوں کر لو، جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو 10 سورے نہ مانے وہ بھی کافر، جو 5 سورے کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو 1 آیت نہ مانے وہ بھی کافر. نہیں، جو نقطے کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے. مولا بات ہے کیا آپ؟ سلامت رہے، سلامت رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے آپ کو. 1 آیت کا انکار. اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. سلامت رہے. اللہ اکبر. رسول اللہ. اب میرا ساتھ دیتے رہیے گا، وقت کم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ بھی حضرات کافی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے، مومنین و مومنات کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تذکرہ محمد والے محمد سن رہے ہیں. تو اب میرا ہر سننے والا مجھ سمیت نبی کا امتی ہے یا نہیں؟ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا. اچھا کیا کلمہ پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. کیا ترجمہ ہے لا الہ کا؟ کوئی خدا نہیں. کوئی لا جب لگ جائے الہ کے اوپر تو ترجمہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے نا. اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. ایک جملہ کہنا ہے مجھے. میں اب اگر ترجمہ کروں یہاں بیٹھ کر کہ جناب لا الہ الا اللہ، ترجمہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، آج نہیں ہے، شاید ماضی میں رہا ہو. سارا مجمع میرا گریبان پکڑے گا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، ہے نا. لا الہ جب الہ پر لا لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماضی میں کوئی خدا ہے، نہ آج خدا ہے، نہ مستقبل میں ہے. تو لا کی طاقت دیکھی کہ اگر لا لگ جائے تو اس کا تینوں زمانوں پر محیط ہوتا ہے نا. لا الہ الا اللہ، نہ ماضی میں کوئی خدا، نہ آج خدا، نہ مستقبل میں. اسی لیے فرشتے نے کہا تھا لا فتح الا علی، نہ ماضی میں علی جیسا نہ آج. مولا آباد رکھے آپ کو. سلامت رہے. مولا آباد رکھے آپ. مل کے سارے.
جائے, ٹھیک ہے نا. لا الہ میں نے کہا ماضی آج نہیں ہے, خدا ماضی میں تھا. کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو؟ لا کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ماضی میں خدا ہے, نہ کوئی آج خدا ہے, نہ کوئی مستقبل میں خدا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ, میرا ساتھ دیتے رہنا, تھکنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. آگے بڑھو, آگے بڑھو. رسالت کا اقرار کرتے ہو, کیا کہتے ہو؟ محمد رسول اللہ, ہے نا. محمد اللہ کے رسول تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوجوانوں تم ذرا میرا ساتھ دو, سمجھ کے سر تھکنا نہیں, میرے ساتھ دیتے رہنا. لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں, نہ ماضی میں, نہ آج, نہ مستقبل میں, ہے نا. کل آپ کے سامنے گرامر کی بحث کر رہا تھا میں, آج تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے نا. اب کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ عجیب حساب کتاب ہے علی والوں کا. جب اللہ کی توحید کا اقرار کیا تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ. چھوٹا سا جملہ سنیے گا, کام کا جملہ آ رہا ہے. جب کہنے لگے نبی کی رسالت کا, نبوت کا اقرار کیا تو چھوٹا سا جملہ, کیا جملہ ہے؟ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگے یہ علی والے عجیب ہیں, جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل, ہے نا. تو توحید کا اتنا سا جملہ, نبوت کا اتنا سا جملہ, اور جب امامت کا اقرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کہنے لگے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹرین چل رہی ہے. مجھے نہیں معلوم میرا ساتھ دیکھیں نہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی نے ٹرین چلا دی ہے. بھائی لا الہ الا اللہ چھوٹا سا تھا, محمد رسول اللہ چھوٹا سا تھا, تو علی ولی اللہ ختم کرتے تھے. کہا نہیں, علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. خدا کرے یہ جملہ پوری طاقت سے پہنچے, ہے نا. اب میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں اسد رضا جوہری, ہمارا کلمہ قرآن سے ہٹ کر رہی ہے. بھائی قرآن نے کیا کہا تھا, بولنا میرے ساتھ ساتھ, قرآن پاک نے کیا کہا تھا ابھی تو میں نے بیان کیا. قرآن کی عظمت پر انما ولیکم اللہ, انما ولیکم اللہ, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اور قرآن آگے بڑھا ورسولہ, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اب قرآن آگے بڑھا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, ہم نے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. تو اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کرو کہ اللہ کیوں ٹرین چلا رہا ہے. توجہ ہے. پیچھے والے تھک گئے کیا؟ مل کے بولے, مل کے ذرا سارے, مل کے ذرا. ماشاءاللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ماشاءاللہ. قرآن کی اطیع اللہ, ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا. واطیع الرسول, ہم نے نعرہ رسالت بلند کیا. واہل الامر منکم, ہم نے نعرہ علی ولی اللہ بلند کیا. سب مل کے نعرہ حیدر. مجھے جانا ہے اپنے, یا علی, وقت ہمیں, مجھے جانا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں پھر, اور اکیلے نہیں جانا ہے, سارے مجمع کو لے کے جانا ہے. ذکر توحید کا بھی ہے, نبوت کا بھی ہے, اور امامت کا بھی ہے. اب وقت کم ہوتا ہے, میرا ساتھ دے رہے ہیں آپ انشاءاللہ دائما جتنے بیٹھے ہوئے, تو اب نبوت کا بھی ذکر, توحید کا بھی, اور امامت کا بھی. لیکن ذرا سا میں آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے توحید کے اوپر, تاکہ بیان آگے بڑھ جائے. میرے اللہ نے, مالک ارض و سما نے, مالک الملک نے, ارحم الراحمین نے, اکرم الاکرمین نے جب قرآن میں اپنا تعارف کرایا تو کہیں پر کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. دیکھو تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں میں, وقت کم ہوتا ہے, تفصیلات میں نہیں جا سکتا, لیکن جو قرآن کی روشنی میں جو جملے بیان کرنے ہیں نا, وہی میرے آنے کا مقصد بھی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو یہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ چھوٹی عبادت نہیں کر رہے ہیں آپ زبان سے سبحان اللہ ایسے کہہ دیا آپ نے, نہیں, یہ سوچ کے یہ سبحان اللہ کہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وہی بات کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, یسبح للہ, زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے, آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی مخلوق وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اب بتا رہا ہے اللہ کہ میں کون ہوں, میں ملک ہوں, بادشاہ ہوں, قدوس ہوں, بے عیب ہوں, عزیز ہوں,
صاحب غلبہ ہوں، حکیم ہوں، صاحب حکمت ہوں، ہے نا؟ اس ایک آیت میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس ایک آیت میں میرے اللہ نے اپنے 4 نام بتائے، ملک، قدوس، عزیز، حکیم۔ اب ذرا سورہ رحمان کھولیں۔ سورہ رحمان میں کیا کہتا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا آپ کا وقت لے رہا ہوں، لیکن یہ وقت لے رہا ہوں کسی نتیجے کے لیے انشاءاللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھلا دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، کہتا ہے یہ سورج اور چاند میرے معین کیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ درخت، شجر، پودا، نباتات مجھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ نے دیکھا کہ کبھی کہتا ہے میں رحمان ہوں، کبھی کہتا ہے میں رحیم ہوں، کہیں کہتا ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ سورہ ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تو ہو ہی نہیں سکتی نا سورہ ہم کے بغیر، ہے نا؟ تو ہر مسلمان کھڑا ہوتا ہے فجر کی نماز میں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ الحمدللہ، ساری حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون اللہ ہے؟ رب العالمین، عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر کہتا ہے کہو میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، میں روز جزا کا مالک ہوں۔ کہیں کہتا ہے میں مالک ہوں قیامت کے دن کا، کہیں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، میں ملک کا مالک ہوں، تو کہیں کہتا ہے میں رزاق، کہیں کہتا ہے میں رازق، کہیں کہتا ہے میں خیر الرازقین، کہیں کہتا ہے میں تواب، کہیں کہتا ہے میں اواب، کہیں کہتا ہے میں کافی، کہیں کہتا ہے میں شافی، کہیں کہتا ہے میں ناصر۔ جب دعائیں پڑھتے ہیں تو دعاؤں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں نہیں ملتے؟ دعائیں یستشیر ہو، دعائیں مجیر ہو، دعائیں جوشن کبیر ہو، دعائیں جوشن صغیر ہو، چاہے دعائیں کمیل ہو، اللہ کے نام آتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ دعائیں کمیل میں، یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ میرے آواز کو بلند کرنا ہے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مل کے چلنا ہے۔ یا سابق النعم، اے نعمت، اپنی آوازوں کو ساتھ کر لیں میرے تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے۔ یا مزہ جبھی آئے گا جب ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سب کی آواز ایک ہو جائے انشاءاللہ۔ اب آیتوں کے سہارے آپ کی آوازوں کو ایک مرکز پہ لانا چاہ رہا ہوں میں۔ یا سابق النعم، مولا علی کہہ رہے ہیں اے نعمتوں کے برسانے والے، یا سابق النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، اے تاریکیوں میں، اندھیروں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے خدا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے، مستوحشین کے لیے نور بننے والے خدا، اے نور بانٹنے والے خدا۔ تو وہ نور بھی ہے، وہ برہان بھی ہے، وہ کافی بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ وہاب بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ کافی بھی ہے نا؟ اب میں پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ لقمان 31واں سورہ، جا کے آیت دیکھ لیے گا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ ایک ایک جملے کی رسپانسبلٹی لے رہا ہوں میں، خان گڑھ کے مومنوں، خان گڑھ کے مسلمانوں، ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر برسا دیا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا، ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر برسا دیا۔ تو وہ سابق النعم بھی ہے، وہ نور بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ علم بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ کافی بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ مالک الملک بھی ہے۔ اب میں سورہ انعام کی آیت پڑھوں، جا کر آیت دیکھنا، سورہ انعام 6واں سورہ، اپنی تعریف کرتے ہوئے اللہ ایک عجیب شان سے تعارف کراتا ہے، کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا۔ کاش میں ترجمہ کر سکوں، کہتا ہے میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں۔
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मजमे जो आवाज़ें आ रही ना आपकी, सलामत रहे, मौला आबाद रखे आपको। यहाँ वाले भी आ जाओ। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, मैं अल्लाह वो हूँ जो जमीन के पेट में, जमीन के शिकम में, जमीन के जौफ में, जमीन के अंदर, जमीन के बातिन में क्या करता हूँ? दाने को फाड़ता हूँ, दाने को शिकाफ करता हूँ। फालिक के माने फाड़ने वाला, तो यही तो पैगाम था कुरान का कि खुदा वहदहू ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसके फेल में कोई शरीक नहीं। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का, उसने दाने में शिगाफ किया कि मुझे अल्लाह मानो। नबी ने चांद में शिगाफ किया कि मुझे रसूल मानो। अली ने दीवार में शिगाफ किया कि मुझे मौला मानो। अजीम जुमला दिया है, ऐसे नारों का जवाब आना चाहिए। आपकी आवाज नजब व करबला तक पहुंचनी चाहिए। मिलके नारे तकबीर, हाथ बुलंद होनी चाहिए। आप तौहीद के मानने वाले हैं, रसालत के मानने वाले हैं, इमामत के मानने वाले हैं। मिलके नारे तकबीर, माशाल्लाह जब तक आवाज जानी चाहिए। मिलके जो हाथ अभी भी नीचे, नारे हैदरी, सलामत रहे, मौला आबाद रहे। बस मुझे आगे बढ़ना है, वक्त कम है, मेरा साथ रहेगा। आप बड़ी बेदारी से जुमलों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं, और खुदा आपको सलामत रखे। इन जज्बों के इजहार को सलामत रखे, आपके अकीदे को, आपके अकीदे के इजहार को मौला सलामत रखे। दिल में जो बात है वो आपकी जबान से बाहर आएगी ना। कल आपसे कह रहा था ना, दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा, है ना। अब जो आपके दिल सीने के अंदर है वो जबान से बाहर आ रहा है। आपके अंदर जो मोहब्बत है आले मोहम्मद की, वो जबान से उसका इकरार कर रहे हैं आप, ठीक है ना। मैं अब बयान को आगे ले जा रहा हूँ, नबी का जिक्र आया हुआ है, तो अब मैं डंके के चोट पर एक जुमला कह रहा हूँ यहाँ पर इतने बड़े मजमे के सामने कि देखो, मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा इमाम है। तो थकना ही, जरा मेरा साथ बोलते रहना। आयतें पढ़ दी मैंने, अब मैं तारीख के डांडे में ला रहा हूँ, तारीख की सरहदें, कहाँ से कहाँ पहुँचना है, ये मेरा काम है, आपको पहुँचाना मौला के सदक़े में। बस आपकी तवज्जो मेरी जुमलों के साथ साथ रहे तो एक खूबसूरत नतीजा निकलेगा, एक कोई रिजल्ट निकलेगा, है ना। और मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन जरा सा उसमें टाइम लगेगा। मेरा नबी मोहम्मद कायनात का सबसे बड़ा रसूल, सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा रहबर। मेरे आवाज़ आई बेशक, है ना। मेरे नबी ने हर नबी हक बनकर आया या नहीं आया? मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत का डट कर मुकाबला किया, और फकत मुकाबला नहीं किया, हर बातिल कुव्वत को हरा दिया, हर बातिल कुव्वत को शिकस्त दे दी, है ना। हर महाज पर मोहम्मद डटे रहे, हर मार्के को मुस्तफ़ा ने सर किया। फिर कह रहा हूँ मैं, हर मार्के को सर किया, हर महाज पर मेरा मोहम्मद डटा रहा, है ना। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, हर मार्के को नबी ने सर किया। लेकिन जानते हैं, पूरी तारीख़ इस्लाम में मुझे कुल 2 मकामात नज़र आए। हर जगह नबी ने फतह की है, सब कुछ हुआ है ना, इससे इनकार नहीं मुझे। लेकिन सुने मैं क्या कह रहा हूँ, आप रोक के एक जुमला आपको कहना चाह रहा हूँ मैं। मुझे पूरी हिस्ट्री में इस्लाम की, पूरी तारीख में इस्लाम के फ़कत 2 मकाम नज़र आए जहाँ फतह भी हो रही है, फतह का ऐलान भी हो रहा है। सलामत रहिए, उठते बाहर आप सलामत रहे, आपके हाथ। आपको हक है मुझसे पूछने का। इतना मजमा जो खड़ा हुआ बैठा हुआ है कि आपने कैसे कह दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, असद जौहरी ऐलान कर रहा हूँ मैं इतने बड़े मजमे के सामने कि मेरा नबी ने हर बात को हराया है। लेकिन पूरी तारीख इस्लाम की तारीख में कुल 2 मकाम है जहां पर जीत भी है और जीत का ऐलान भी है ना। अब आपको हक पूछे कि बताएं कि जनाब ये आपने दावा कैसे कर दिया। अब मैं दलील दे रहा हूँ उसकी। जब पैगंबर हिजरत करके मदीने आ गए तो अब जंगों का आगाज हो गया। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बदर,
جنگ بدر 3 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے نا، 2 ہجری میں ہوئی۔ جنگ بدر میں اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ آئے، ہے نا، اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ کون سی جنگ بدر۔ مجھے دکھاؤ کہیں کتاب میں لا کر کے جہاں اعلان جیت ہوا ہو۔ ڈریے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، ہے نا، جیت ہوئی ہے لیکن اناؤنسمنٹ ہو گیا ہو، اعلان ہو گیا ہو جیت کا۔ قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، دکھاؤ مجھے لگا کہ جیت کا اعلان ہوا ہو، اعلان نہیں ہوا، جیت ہوئی ہے اعلان نہیں ہوا۔ جنگ بدر، ٹھیک ہے، اب آگے بڑھے، جلدی سے فیصلہ کرنا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے انشاءاللہ۔ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد۔ سب نے سنی ہوئی جنگ احد۔ مجھے جنگ نہیں پڑھنی، مجھے تو ایک بہت اہم پیغام دینا ہے اپنے پیارے نبی کے حوالے سے جس کے کلمہ کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنگ احد میں مجھے بتائیں، بڑوں نے تو پڑھا ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچوں نے بھی پڑھ کے کلاس میں پڑھا ہوگا یہ چھوٹا سا واقعہ کہ جنگ احد میں پیغمبر نے اپنے 50 ساتھیوں کو ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ خدا کرے یہ جملہ پہنچے آپ تک۔ کیا کہا تھا؟ کہ زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا۔ آواز آنی چاہیے، مجھے احساس ہے آپ تھک گئے ہیں لیکن اگر تھکن دور ہو جائے۔ نبی نے کہا تھا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا۔ اب مسلمان جنگ جیتنے لگے تو وہ جو کھڑے دیکھ رہے تھے نا گھاٹی پر، جنہیں نبی نے کہا تھا ہلنا نہیں، ہے نا، اب وہ ہلے وہاں سے، کہنے بھائی جنگ تو ہم نے جیت لی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا جنگ تو ہم نے جیت لی، اب یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا؟ حالانکہ نبی نے کہا تھا یہاں سے ہلنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہلنا نہیں، ہے نا۔ انہوں نے وہ گھاٹی کا مقام چھوڑا، وہ مشرک جو طاق میں بیٹھا تھا اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے۔ نبی نے بتلا دیا کہ جب بھی حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے قیاس کو داخل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہارتے رہو گے۔ سلامت رہے، مولا بات رکھے، اگر پیچھے والے بھی آ جائیں، یہ جملہ یاد رکھنے والا تھا، جب بھی حدیث مولا بات رکھے، جب بھی حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے قیاس کو داخل کرو گے جیتی ہوئی جنگ کو ہارتے رہو گے۔ جنگ احد میں پیغمبر نے کہا تھا یہاں سے ہلنا نہیں، ہے نا، تو جنگ احد کا بھی ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا۔ مجھے کہیں دکھائیں کہ جیت کا اعلان ہوا ہو، نہیں ہوا، نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا۔ جلدی سے آگے بڑھیں، بدر بھی ہو گئی احد بھی ہو گئی، مجھے فیصلہ کرنا ہے نا، نہ بدر میں اعلان ہوا جیت کا نہ احد میں ہوا۔ جنگ خندق میں تو کافر کو نہیں کل کفر کو مارا تھا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آواز سلام، یہ آپ خوش ہوتے ہیں، مولا باپ کا آباد رکھے۔ جنگ خندق میں کافر کو نہیں، کس کو مارا تھا؟ کل کفر کو، ہے نا۔ وہی اعلان ہو جاتا کہ بھائی جیت کا اعلان ہو گیا۔ یقین جانو علی والو، نبی والو، جنگ خندق میں بھی اعلان جیت نہیں ہوا، جیت تو ہوئی ہے، اعلان جیت نہیں ہوا، نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا نہ خندق میں ہوا۔ مجھے پوری تاریخ میں کل 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہے، جیت کا اعلان بھی ہے۔ اب تم نے محنت کی ہے تو اس کا نتیجہ لو، ہے نا۔ کل تاریخ میں 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہے، جیت کا اعلان بھی ہے۔ ایک اعلان بتاؤں جہاں جیت بھی ہے، جیت کا اعلان بھی ہے، جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو نبی نے کیا کہا تھا؟ کل میں اسے علم دوں گا، لأوتین رایۃ غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ولن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میرا ثابت رہنا۔ نبی نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول کا محب ہوگا، اللہ و رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر جیت نہ دے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ توجہ رکھیں میری طرف، سلامت رہے، مولا بات رکھے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جنگ خیبر میں جیت بھی ہے، جیت کا، سب بولو یار، جیت کا اعلان بھی ہے نا۔ یہ ایک موقع، اور دوسرا موقع جانتے کون سا؟ دوسرا موقع کون سا ہے؟ بڑا مشہور سا موقع ہے جہاں پر جیت بھی ہے اور جیت کا اعلان بھی ہے۔ وہ ہے جنگ خیبر سے 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ، جب پیغمبر نے حدیبیہ کے موقع پر صلح کر لی۔ صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے، فرمانے صلح حدیبیہ، بولتے رہنے میرے ساتھ، میں آہستہ ہونا، آپ کو آہستہ نہیں ہونا ہے۔ اتنا میں بیٹھا ہوا تھا، مل کے 2 جملہ بھی میرے ساتھ پرواز دے گا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہاں سے آخر تک۔ حدیبیہ کے موقع پر جب پیغمبر نے صلح کر لی تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ بھئی ہم تو یہ صلح ہار گئے، ہم تو مشرکوں سے شکست کھا گئے۔ اللہ نے آیت اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، رسول ہم نے تمہاری صلح کو
کھلی ہوئی جیت بنایا ہے. نہیں معلوم اتنا آواز نہیں آ رہی, سارے بول رہے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے. اگر میرا ساتھ دے, تھوڑا سا مل کے ساتھ چلے تو آواز آئے گی. پرواز دے رہا ہے جملے کو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں دائیں بائیں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں. یا قرآن ہے یا حدیث ہے. جنگ خیبر میں کل میں اسے علم دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح دے گا, ہے نا. حدیبیہ میں کیا کہا اللہ نے کیا کہا نبی کے تسلی کے لیے, انا فتحنا لکا فتح مبینہ. رسول ہم نے جو سلو کی ہے نا, یہ سلو نہیں ہے, یہ کھلی ہوئی جیت ہے نا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ دو مقام پر جیت بھی ہے, جیت کا اعلان بھی ہے. حدیبیہ میں خدا نے اعلان جیت کیا, خیبر میں نبی نے اعلان جیت کیا, ہے نا. یہ دو جیت ہے, یہ دو فتح ہے نا. لیکن کمال یہ ہے علی والوں, یہ ہے تو دونوں فتح, لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیچھے والے بھی آ جاؤ. حدیبیہ میں بولو, حدیبیہ میں کیا چلا؟ قلم چلا. خیبر میں کیا چلی؟ تلوار چلی. تو یہ فتح تو دو تھی, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. اور یہ قدرت کا کرشمہ تھا کہ فتح تو دو تھی, لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. ایک ہی. ابھی مزہ نہیں آیا مجھے. ایک ہی ہاتھ ہے. اب اگر تھکے تو مزہ نہیں آئے گا علی والوں, میرا ساتھ دے رہنا. ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. عجیب بات ہے, ایک ہی انسان قلم اٹھائے تو اعلان فتح, تلوار اٹھائے تو اعلان فتح. اب سمجھ میں آیا کہ جو اسلام کے مار کہے سیف و قلم کا فاتح بن جائے, قرآن کی زبان میں اسی کو علی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نعرے زیادہ لگ رہے ہیں, جواب تکڑا نہیں آ رہا ہے. مل کے ذرا. ماشاءاللہ یہ بڑا تگڑا جواب آیا. پورا پنڈال گونجا ہے آپ کی آوازوں سے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ایسے نہیں. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جیت تو ہر جگہ ہوئی ہے, لیکن اعلان فقط دو مقام پہ ہوا ہے. ایک مقام ہے حدیبیہ, دوسرا مقام ہے خیبر. حدیبیہ میں اللہ نے اعلان کیا, کیا کہا؟ انا فتحنا لکا فتح مبینہ, ہم نے تمہاری جیت کو جیت نہیں کھلی جیت بنایا. اور خیبر میں کیا کہا نبی نے؟ یہ جو جا رہا ہے یہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر جیت نہ دے دے, فتح نہ دے دے, ہے نا. تو کمال ہے, عجیب ہے علی. اگر تلوار اٹھائے تو خدا اعلان, بولو علی والوں سارے مل کے چلو. یہ جملہ ایسے نہیں, آپ اتنا تھکے کہ مزہ نہیں آئے گا, سارے جملے ضائع ہو جائیں گے. ایک ہی انسان ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا اعلان فتح کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی اعلان فتح کرے. اور جانتے ہو علی والوں, نبی والوں, خدا یہ چاہتا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح قیامت تک باقی رہے اور ذہن سے مٹنے نہ پائے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں علی والوں سے کہ یہ دونوں فتح علی کی ہے, اور خدا کی مشیت یہ تھی کہ یہ دونوں فتح قیامت تک ذہنوں میں رہے اور مٹنے نہ پائے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, محمد تقی کا ایک بیٹا امام, علی نقی کا ایک بیٹا امام, حسن عسکری کا ایک بیٹا امام, حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن علی والوں, اللہ نے میرے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن کو دیکھے, اور جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے. بولا بات رکھے آپ اعلان کیا ہے اولا کی فتح پہنچ رہی ہے بات. پیغام آیا ہے ماشاءاللہ کی طرف سے, ایک رسول اللہ کی طرف سے. ہم بھی یہ پیغام دیتے ہیں زمانے کو, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, حق کے ماننے والے ہیں. سب مل کے القرآن و علی القرآن سپر پاور آخر تک
माशाअल्लाह। मौला सलाम लब्बैक या हुसैन, सलामत रहें ये नारा लगाने वाले और नारे का जवाब देने वाले। मौला आबाद रखे बानियानी मजलिस की, तौफीक़ात नेक में इज़ाफ़ा फरमाए। और अलम का बेटी जो बाबुल हुसैनी है ना, खुदा उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। मूसा रज़ा साहब बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। 2 जुमले और पढ़ूँ या बयान ख़त्म कर दूँ? कि आप खुश हो जाते हैं और हाथ बुलंद कर देते हैं। कल भी मैं कह रहा था, देखें ना, आपके हाथ बुलंद होते तो मुझे जोश आता है ना, आप नारे लगाते हैं मुझे जोश आता है। और तो जोश ऐसे नहीं आता, जोश आता है लेकिन होश के साथ आता है। सारे बोल रहे हैं यार, आप थोड़ा सा मेरा साथ साथ दें, मैं ऐसे मैं मज़ाक करने तो मेंबर पाया नहीं हूँ, ठीक है ना। आप खुश हो जाते हैं, हुसैन का नाम है, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, है ना। और करेंगे माशाल्लाह, करते रहेंगे, हुसैन जिंदाबाद है, हमेशा है, यजीद मुर्दाबाद हमेशा है। लेकिन दुश्मनों से हुसैन की फजाइल बयान करो तो हलक से नहीं उतरते। मैं तवील नहीं कर रहा हूँ, जरा मेरा साथ दो, जुमले को इस्तेगफार करो, उधर खामोशी से नहीं। मैं आयत नहीं पढ़ रहा, हदीस नहीं पढ़ रहा, है ना। मैं जुमला कह रहा हूँ, मिंबर आले मोहम्मद के मकसद के पहुंचाने का एक जरिया है। अब सुने, जो हुसैनी में बैठा हुआ है, हुसैन का मानने वाला, मेरा साथ देता रहेगा, हाथ खोल के साथ देना है ना। आप हुसैन की फजाइल बयान करें, खुश हो जाए, मैं बयान करूँ, खुश हो जाए, खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लेकिन दुश्मनों से हुसैन की फजाइल हलक से नहीं उतरते, हजम नहीं होते। कहते जनाब ये हुसैन की जो खूबियां बयान होती हैं, तो ये हुसैन की कोई जाती खूबी थोड़ी थी। अच्छा भाई, क्या था अगर हुसैन की जाती खूबी नहीं थी? कहने के ये जितनी खूबियां थी, तो जो करिएगा, ये रुख निकाला है हुसैन से दुश्मनी का, कि हुसैन की खूबियों से इनकार तो कर नहीं सकते। कहने के हुसैन के जितने फजाइल हैं, ये उनके साथी फजाइल नहीं है। मजमा हुसैन का मेरे साथ देने आने वालों, लगे आने वाले बैठे हुए, मैंने कहा भाई फिर क्या था? कहने के ये तो मोहम्मद की गोद का नतीजा था। नहीं मालूम मेरा जुमला पहुंचा नहीं पहुंचा। हुसैन सलामत रहा, हाथ उठाने वालों, सबको बेदार करो। हुसैन की अपनी कोई खूबी नहीं थी, हुसैन की जितनी खूबियां थी वो मोहम्मद की गोद का नतीजा थी। मैंने कहा रुक जाओ, अब इसी उसूल को आगे बढ़ाओ कि गोद ही बनाती है और गोद ही बिगाड़ा करती है। हुसैन की जितनी खूबियां थी वो मोहम्मद की गोद का नतीजा थी। तो जरा ये बतलाओ कि यजीद की जितनी खराबियां थी वो किस गोद का नतीजा? सलामत है मौला, आबाद रखे आप माशाअल्लाह। बस बस हुसैनिया बुलंद होने चाहिए। हुसैन इब्न अली का नाम है हुसैनिया जिंदाबाद। हुसैन दीन बना, हुसैन मिलके हुसैनिया और बुलंद हो हुसैनिया हुसैनिया मिलके बोले या अली। सलामत रहे मौला, मौला आबाद रखे, आबाद रहे। ये आपके नारे हमेशा आबाद रहे, गूंजते रहे, है ना। इस मजलिस के सदक़े में कोई गम ना हो आपको, कोई गम ना मिले आपको। मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ बैठे खड़े सुन रहे हैं, लेकिन मुझे मैं किसी वक्त भी गुरेज देके मसाइब पे चला जाऊंगा, लेकिन अभी आपका दिल है सुनने का, सुनाने का, है ना। तो मेरा साथ देते रहिएगा ताकि आपके जरिए पैगाम आम हो जाए। क्या कि हुसैन की ज़ाती खूबियाँ कुछ भी नहीं है, है ना। इतने फजाइल हुसैन के, हुसैन इमाम है, हुसैन मासूम है, हुसैन हादी है, नवासे रसूल है। क्या हुसैन की अपनी कोई खूबियाँ नहीं है? खूबियाँ हैं, अपनी नहीं है। मैंने कहा क्या है? क्या मोहम्मद की गोद का नतीजा थी। अली वाला जुमला संभालोगे, है ना। हुसैन की अपनी कोई खूबी नहीं है, मोहम्मद की गोद का नतीजा थी। तो उसूल बन गया ना कि गोद ही बनाती है और गोद ही बिगाड़ा करती है। नहीं जुमला कर दूं, अब मुझे कहने दो कि जो मोहम्मद की गोद में पल जाए वो हुसैन बन जाए, और जिसे अबू तालिब पाल ले वो मोहम्मद बन जाए। हैदरी सलामत रहे आप, मौला आबाद रखे आप, सलामत रहे आप। बस ये खुश हो रहे हैं, इनके हाथ उठे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जुमले आबाद रहो, सलामत रहो, मौला आबाद रखो। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, यहीं से मैं चला जाऊँगा 5 मिनट मसाइब के बाद, मसाइब की तरफ। अभी 4 मिनट बाकी है, फजाइल के सुनते रहना। मैंने तुम्हारे सामने आयतें पढ़ी, है ना, लैल नहार वाली आयतें पढ़ी। मैंने तुम्हारे सामने कुरान मजीद की और मुख्तलिफ मकामात की आयतें पढ़ी। मैंने आपके सामने ओहद का जिक्र किया, खंदक का किया, खैबर का किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था।
آخری کلام ہے، میں تو بس ممبر پر بیٹھا ہوا علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا۔ علی ساقی کوثر ہے یا نہیں؟ سب بولو، علی ساقی کوثر ہے یا نہیں؟ علی کوثر کے جام پلائے گا۔ خدا سلامت رکھے مائک والوں کو بھی، جس انداز سے انہوں نے مائک کو سیٹ کیا ہوا ہے، میرا ساتھ دیتے رہے۔ مولا سب کی توفیقات نیک میں تک فرمائے، جو مومن جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے علی کا ذکر سننے، یہ آخری کلمہ ہے۔ پرواز دینی ہے کہ لگے جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے، جہاں جہاں یہ آواز جائے، آپ کی آوازیں ساتھ میں جانی چاہیے۔ خبردار خبردار خبردار، علی کو مذاق نہ سمجھنا، اس شراب حب علی کو کبھی مذاق نہ سمجھنا، اس لیے کہ علی ساقی کوثر ہے، کوثر کے جام پلائے گا، لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکھا ہو۔ تو خبردار خبردار، بولنا علی والوں، پیچھے والوں تک بولنا، مٹھا دینا، خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو توجہ کرنا، یہ وہ شراب ہے، یہ شراب حب علی، یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی، سلسبیل میں ملائی ہوئی، چادر تطہیر میں چھانی ہوئی، انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی۔ آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی، رضوہ نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی، موسیٰ نے پی تو ہیبت یزدانی مل گئی، اور یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی، اور زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑھوں اور پیچھے والے بولے پڑھوں، اور میں اگر پڑھوں میرا ساتھ دیتا ہے نا۔ آدم نے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں، اور مذاق بیان لگا ہوں میں، آدم نے بھی تو، اب جو نہیں بولا میرے ساتھ بولے گا، آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی، اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے، صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے۔ کتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر میرے ساتھ آ جائے، انبیاء اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے، صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے، اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے، اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے۔ تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا، جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا، اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بس آج چہلم کا دن ہے، آج سید الشہداء کا چہلم ہے۔ اچھا رونے والوں، کیا یہ پہلا چہلم ہے؟ حسین کے سینکڑوں چہلم گزر گئے، لیکن ہمیں کبھی سیری نہیں ہوتی۔ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دوسرے اماموں کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، تعزیت کرنے والے آئے، تم عزا کے لیے بیٹھے ہو نا، پرسے کے لیے بیٹھے ہو، پرسہ دینے والے آئے، لیکن یہ وہ مظلوم ہے جس کا چہلم ہے کہ جب اس کا پہلا چہلم آیا ہے تو بیویاں قید خانوں میں تھی۔ آپ کے دل پر چوٹ پڑی، بیویاں قید خانے میں ہیں۔ قید خانے کی شکل جانتے ہو؟ مٹی کی ایک چار دیواری جس پر چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ اور رات کی شبنم آل محمد کا مقدر تھی۔ یہ سوچ کے رونا، یہ سوچ کے ہائے کرو کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہو۔ چہلم ختم ہو رہا ہے، آج کل چہلم کا دن ہے۔ مٹی کی چار دیواری جس کے اوپر چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ، رات کی شبنم، آل محمد کا مقدر تھی۔ مقتل کا جملہ سنو گے، پوری حساسیت سے جملہ کہوں۔ مقتل نے لکھا کہ سید سجاد عابد بیمار قید خانے سے، زندان سے باہر نکل کر بیٹھ جایا کرتے۔ کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ کا یوں سڑک پر، راستے پر آ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ قید خانے کے اندر ہی رہا کریں۔ اور رو کے کہنے لگے میں کیا کروں، قید خانے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیدانیاں پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں۔
خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ ایسے قید خانے میں آل محمد کے روز و شب گزر رہے ہیں۔ ہندہ یزید کی زوجہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کچھ عماریاں اتر رہی ہیں۔ وہ خواب دیکھ رہی کہ عماریاں اتر رہی ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ عماری اتری اور اس میں سے ایک سیاہ پوش بی بی پین کرتی ہوئی باہر آئی اور بڑے جلال میں آ کے ہندہ سے کہا، ہندہ حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کہا بی بی آپ کون ہیں؟ تو بڑے جلال کے عالم میں اس بی بی نے کہا، میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ہندہ گھبرا گئی کہ فاطمہ زہرا میرے خواب میں آ گئی۔ بیدار ہوئی، یزید کو تلاش کیا، ایک حجرے سے دوسرے حجرے، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے، دیکھا کہ ایک حجرے کے گوشے میں بیٹھا ہوا بالوں کو نوچ رہا ہے، سر پہ ہاتھ مارتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے، مالی ولی حسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ ہندہ نے دونوں ہاتھ یزید کی پیٹھ پہ مارے اور کہا سوتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے سو؟ جیسے ہی آنکھوں کو بند کرتا ہوں اللہ کا رسول میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اپنی سفید داڑھی تھام کے کہتا ہے، میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا؟ جھگڑا تھا تو حسین سے تھا، یہ اس کی اولاد نے کیا بگاڑا تھا؟ کہا آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ دن ہوا، قاصد آیا، کہا سجاد تمہیں حاکم نے یزید نے یاد کیا ہے۔ پالنے والی پھوپھی کا دل دہل گیا، خدا معلوم حاکم نے کس لیے بلایا ہے۔ کہا جاؤ بیٹے تمہیں خدا کی حفاظت میں دیا۔ آئے یزید کے پاس، کہا جانتے ہو آج ہم نے تمہیں کس لیے بلایا؟ کہا آج ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ تو رونے لگے سجاد، کہا یزید تو جانتا ہے نا کہ جب سے بابا دنیا سے سدھارے ہیں قافلے کی سالاری میرے ذمہ نہیں ہے، میری پھوپھی اماں کے ذمہ ہے۔ اگر پھوپھی قبول کرے گی تو ہم قبول کر لیں گے اور اگر پھوپھی قبول نہیں کرے گی تو ہم زندان میں گھٹ کے مر جائیں گے، لیکن رہائی قبول نہیں کریں گے۔ کہا جاؤ جا کے پھوپھی سے اجازت لو۔ آئے، کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے کہ ہم نے رہا کیا، اجازت ہے کہ میں رہائی قبول کر لوں؟ کہا جاؤ بیٹے رہائی قبول کر لو، لیکن یزید سے کہہ دو کہ ہماری شرطیں ہیں، تبرکات واپس کیے جائیں اور ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے وارثوں پر کریا کریں۔ تبرکات آئے، میں مسائل مختصر کر رہا ہوں، خدا تمہارے پرسے قبول فرمائے۔ چہلوں کا دن ہے نا، تبرکات آئے، چھینی ہوئی چادریں ہٹائیں، نوچے ہوئے گوشوارے ہٹائے، خلخالے ہٹائے، زیورات ہٹا دیے۔ شہزادی نے ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا، اسے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا۔ جب کسی نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم؟ یہ اماں کی امانت ہے۔ اماں اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی۔ جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے آنا تو اسے لا کر میری قبر پہ رکھ دینا۔ 3 دن تک یزید کے محل میں حسین کا ماتم ہوتا رہا۔ رونے میں شرم نہیں کرنا، خدا تمہارے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے۔ جب 3 دن تک ماتم ہو چکا تو ایک مرتبہ کہا سجاد یزید سے کہو اب ہم مدینے جانے کے لیے تیار ہیں۔ بشیر ابن جزلم کی نگرانی میں قافلہ تیار ہوا اور اب جو عماریاں آئیں تو ان پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیویاں عماریوں میں بیٹھ گئیں۔ رونے والوں جب ساری بیویاں عماریوں میں بیٹھ گئیں، مجھے بتاؤ قافلہ سالار کون ہے؟ سجاد نہیں، علی کی بیٹی زینب۔ بیٹیوں والوں خدا تمہاری بچوں کو سلامت رکھے۔ کہا سجاد بشیر کو حکم دو کہ قافلے کو زندان کے راستے سے گزارے۔ قافلہ زندان کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ علی کی بیٹی ہے نا، ایک نے کہا سجاد بشیر سے کہو کہ شام کی عورتوں کو بلا کر لائے۔ علی والوں شہر دمشق میں آواز دی گئی کہ علی کی بڑی بیٹی شہر دمشق سے رخصت ہو رہی ہے لیکن شام کی عورتوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ جب شام کی عورتیں جمع ہو گئی تو ایک مرتبہ شہزادی نے عماری کا پردہ اٹھایا اور کہا بیویوں اللہ نے تمہیں صاحب اولاد ٹھہرایا، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ ہم بھی ایک چھوٹی بچی رکھتے تھے